مردہ زندہ کرنا یہ بڑی کرامت نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب بھی تقریر کر رہے تھے ابھی آپ کے الہ آباد میں، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے غوث اعظم نے ایک قبرستان میں 50,000 مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہم نے کہا گننے کون گیا تھا تیرا باپ؟ کون گیا تھا گنتی کرنے؟ لوگ یعنی بولنے پہ کچھ بھی بول گیا، 50,000 مردوں کو زندہ کر دیا، یعنی وہ گنتی کر رہا تھا قلم لے کے، اتنے مردوں کو غوث اعظم نے زندہ کیا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سوچو غوث اعظم کو اللہ نے یہ طاقت کہاں سے عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا کہ غوث اعظم نے اشارہ کیا، ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، غوث اعظم نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا۔ غوث اعظم کی کرامت سننے والوں جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا، تم غوث اعظم کے بہت سچے دیوانے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جھوٹ مت بولو۔ یہاں تو چوراہے پہ جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، دروازے پہ جھوٹ، اندر جھوٹ، کمرے کے باہر جھوٹ، جھوٹ بول بول کر گھر کی برکتیں ہٹا دی لوگوں نے۔ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اللہ کم بھی کماؤ گے، اللہ برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ کہا کہ لوگوں 3 چیزیں ہو گئی، جھوٹ مت بولو، 4تھی چیز حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، جو حلال ہمیشہ کھائے گا حرام کا ایک دانہ اپنے منہ میں نہ ڈالے گا، اپنے بچوں کے منہ میں نہ ڈالے گا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دوستی فرماتا ہے۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ۔ 5ویں چیز غوث اعظم نے فرمایا، کہاں لوگوں، غوث اعظم نے ایک ذہن یہ بھی دیا گیا کہ لوگوں کم کھاؤ، اگرچہ کہیں جانا پڑے چلے جاؤ، لیکن تعلیم حاصل کرو، شکشا حاصل کرو۔ آج ہماری قوم کو دیکھیں حضرت، یہ ہماری قوم میں جتنے لوگ، جتنے ان پڑھ اپنی قوم میں ہیں، اس وقت ہندوستان کی کسی برادری، کسی قوم میں یعنی اتنے ان پڑھ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ قوم کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے پڑھائیں؟ 50 روپے کے دن میں گٹکے کھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں، 100 روپے کی چائے پی لیتے ہو، کہتے ہو ہم غریب ہیں۔ مت کھاؤ گٹکے، مت پیو چائے، مر نہیں جاؤ گے، بلکہ گٹکا کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، پھیپھڑے سڑیں گے۔ کبھی سوچا ہے شراب پینے والوں، یعنی کہ جوا کھیلنے، شراب پینے والوں اور وہ گٹکا سے اپنے منہ کو اور آنت کو سڑا لینے والوں، کبھی سوچا ہے؟ سوچو، اگر جوانی میں مر گیا تو کیا ہوگا تیرے بچوں کا؟ ہماری وجہ سے مت چھوڑو، مفتی صاحب کی تقریر کی وجہ سے مت چھوڑو، کم سے کم یہ سوچنا گھر جا کر تیرے بچے کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ زمانے والے اتنے بڑے بے وفا ہیں، جب کسی بچے کا باپ مرتا ہے تو چچا دوڑ کر آتا ہے، سینے سے بچے کو لگاتا ہے اور کہتا ہے آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں باپ ہوں اس کا۔ لیکن اور جانتے ہو، چہارم اور تیجے اور 40ویں نہیں گزرے، وہ چچا اتنا بڑا دشمن بنتا ہے کہ محلے والے بھی دیکھ کے ترستے ہیں کہ یہ چچا کیوں اتنی دشمنی کی اپنے بھتیجے سے۔ آپ کہتے ہو کسی پہ وفا کی کسی سے امید مت رکھو دنیا میں، اگر وفا کرنی ہے نا تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو، ہاں خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو، مت کرو شراب کا سیون، مت کھاؤ گٹکا۔ اگر مر گئے نا کبھی سوچنا، اگر جوانی میں تیرا انتقال ہو گیا، عید کا دن ہوگا، تیرے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب دوسروں کو دیکھیں گے، وہ اپنے بابا کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ مسجد جا رہا ہے، یہ بتاؤ تیرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ قوم ایسی بے حس ہے جو اپنے بچوں کے لیے 10 جوڑے کپڑے خرید لے گی، لیکن تیرے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک جوڑا کپڑا نہیں خریدے گی یہ قوم۔ یاد رکھنا، تیری بیوی کی عزت اچھالے جائیں گے، جگہ جگہ لوگ دھبا لگائیں گے اور لوگ کہیں گے فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، پیسے بچاؤ، گٹکا مت کھاؤ، شراب مت پیو، تاش کی پتی مت کھیلو، وہی پیسے بچاؤ، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو، بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ تعلیم مہنگی نہیں ہے۔ آج ہماری قوم عید کے لیے کپڑے خریدنے جائے، بیٹا کہتا ہے بابا ہمیں یہ جوتے چاہیے، مال والے سے کہتا، دکان والے سے کتنے ہیں اس جوتے کی قیمت؟ 3000۔ بیٹا کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، 3000 کیا ہے، 30,000 بھی لے گا ناظم بھائی، 30,000 بھی لے گا تو میں تجھ کو لے کر دوں گا۔ اللہ الصمد۔ یہ جوتے مہنگے نہیں لگتے، یہ کپڑے مہنگے نہیں لگتے، لیکن تعلیم اگر 3000 روپے مہینہ ہو جائے تو پھر کہتے تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ہاں پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمان مارے جا رہے ہیں،
کیوں نہیں مارے جائیں گے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، میں دکھا دوں آخری، اور یہ سنیے گا، ہے تو بہت ساری چیزیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ اونچا بولو، پورا مجمع بولو، اگر 5 منٹ اور سننا ہے تو پورا مجمع اونچا بولو۔ یہ فٹ بال ہے، یہ دیکھیں ایک میدان میں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ فٹ بال دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میدان میں کچھ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ نوجوان سب پاؤں سے مار رہے تھے۔ ایک نوجوان آ گیا ایک چچا کے پاس، کہنے لگا او چچا جان یہ بتاؤ اس فٹ بال کی غلطی کیا ہے جو سب لوگ مار رہے ہیں پاؤں سے، جس کو دیکھو وہی پاؤں سے مار رہا ہے۔ چچا نے کہا او بھتیجے اس فٹ بال کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس فٹ بال کی صرف اتنی سی غلطی ہے، اس فٹ بال کے اندر کوئی بھاری چیز بھری نہیں ہے، بلکہ اس فٹ بال کے اندر صرف ہوا بھری ہوئی ہے، جو چاہتا ہے وہی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ جس نے دیکھا پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا، اب وہ نوجوان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا چچا ہم کو اس فٹ بال کو دیکھ کر ایک بات یاد آئی۔ کہا کہ کیا آئی؟ کہا کہ او لوگو ذرا سننا، آپ بھی لہزوئی میں جشن غوث الورا میں آنے والوں، آج آپ کہتے ہو مسلمان مارا جا رہا ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے زمانہ اڑا رہا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس فٹ بال کی طرح ہم نے اپنے زندگی بنا لی۔ اگر آپ بھی اس فٹ بال کی طرح اپنے آپ کو شکشا سے خالی رکھو گے، تعلیم سے خالی رکھو گے، ایجوکیشن سے خالی رکھو گے، تو یاد رکھنا اس فٹ بال کی طرح اگر خالی رکھے تو پھر پاؤں کی ٹھوکر سے اڑائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے شکشا سے اپنے اندر مضبوطی پیدا کر لی، بھاری بھرکم شکشا سے اپنے آپ کو اندر کو مضبوط کر لیا، تو یاد رکھنا مارے نہیں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے سینے سے لگائے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم حاصل کیجئے، پڑھیے، بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود۔ غوث اعظم نے فرمایا 5 چیزوں پہ عمل کرو۔ کہا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، جھوٹ مت بولو جب بھی بولو سچ بولو، حرام مت کھاؤ جب بھی کھاؤ حلال کھاؤ، اور کہا کسی کی عیب کو اگر دیکھ لو، کسی میں کوئی برائی دیکھ لو، کسی کو کچھ برائی کرتے دیکھ لو تو اس عیب پر پردہ ڈالو، تم دنیا میں پردہ ڈالو گے۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا دوسرے کو برائی کرتے دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اس میں قبول فرمائے۔ ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورا مجمع پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت 2:45 بج گئے، ہاں بہت ہے نا، 2:45 بج گئے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اب یہ لوگ، ان لوگوں کی بس چلے تو میں بولتے بولتے انتقال کر جاؤں، یہ مزار ہی بنا دیں گے۔ ہاں ہونا بھی چاہیے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھو گے اللہ وہ عزت دے گا۔ جب تک زندہ رہو گے لوگ پیچھے پیچھے دوڑیں گے، اور جب مر جاؤ گے لوگ چادر لے کر مزار کی طرف دوڑیں گے۔ ہاں اللہ عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ پورا مجمع پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لو، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ چچا کی ایک فرمائش رہ گئی تھی، ہے نا، ماں تمہیں کے مو ناچو، اب کیا پڑھوں، ماں تمہیں کے مو ناچو اندے گار گھورے তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে। ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سب سمجھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان کی فرمائش تھی بھائی، یعنی ایک شاعر کہہ رہا ہے ماں تم کہاں ہو، کہاں ہو؟ اندھیگار گھورے، گور بولتے قبر کو، یعنی اندھیری قبر میں تم کیسی ہو، کیمون آچو یعنی کیسی ہو، یہ سوچ سوچ کر میری دونوں آنکھوں سے پانی چلتے ہیں، آنسو ٹپکتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کی محبت میں، غوث اعظم کی محبت میں، بزرگوں کی محبت میں، اعلیٰ حضرت کی محبت میں۔ ماں باپ کی دعائیں لیجئے جب تک زندہ رہیے۔ پیسے بہت بیٹے دوا پہ خرچ نہیں کرتے جب تک ماں باپ زندہ ہیں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے تیجے پہ 3 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ پیسے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں،
وہ فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ ماں بیمار ہو تو ماں کے دوائی پہ بھی خرچ کیجئے. زندگی میں ماں کو خوش رکھیے, باپ کو خوش رکھیے. ماں باپ مسکرا کر دعائیں دے دیں گے, دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے, مرنے کے بعد جنت کا. کیونکہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. واہ واہ واہ. آخری مرتبہ بول دو پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر, اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اور پیار سے بولیے گا, نہیں تیرا زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر, نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے, نبی کا حسن دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اچھا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا, سبحان اللہ, اونچی آواز میں, تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری, اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری, تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے, اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. ہاتھوں کو لہرا کر لگے کہ مجمع بیدار ہے, اسلام کا آپ نے نمک کھایا ہے. پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دینا, اسلام ہے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.